من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی سورۃ البقرہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی ابتدائی کچھ آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ ان آیات میں سے بہت کچھ آپ نے سمجھ لیا ہوگا. جو باقی رہتا ہے اس کو ہم باب فعال کے کچھ مادوں کی مدد سے مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پچھلے لیکچر تک ہم نے غیر سے فعال جو ہیں ان میں سے مثال تک کام کیا تھا. مثال کے بعد جو اگلا غیر سے فعل ہے وہ ہمارا ہے اجوف. تو اجوف کا مادہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس میں پھر ہونے والی چینجز بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آئیں گی، اور پھر ہم کچھ حصہ جو ہے وہ سنبھال کے رکھیں گے. مادہ ہے میرے پاس قاف واو میم. اقوامہ یقویمو. اقوامہ یقویمو اجوف ہے. اجوف میں آپ کو یاد ہوگا کہ حرف علت پر حرکت ہو، پیچھے زبر ہو تو حرف علت کو ہم الف میں تبدیل کر دیتے تھے. کا والا سے کالا بن گیا تھا، ٹھیک. لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ حرف علت پر حرکت ہے لیکن پیچھے ساکن ہے. تو مضارع میں یہ سچویشن پیدا ہوئی تھی. کا والا یقولو. یقولو میں ہم نے کیا کیا تھا؟ حرف علت کی حرکت پیچھے ٹرانسفر کی تھی اور یقولو بنا دیا تھا، اس کے موافق حرف میں تبدیل کر دیا تھا. تو ماضی میں یہاں پر وہ والا قاعدہ اپلائی ہوگا. حرف علت پر حرکت ہے، پیچھے ساکن ہے، تو حرف علت نے اپنی حرکت قاف کو دی، زبر دی، اور زبر دینے کے بعد جو حرکت دی ہے اس کے موافق حرف میں تبدیل ہو گیا. زبر کا موافق حرف کیا ہے؟ الف. تو کیا بن گیا یہ؟ اقامہ. اقامہ. اس کے بعد دیکھیں بالکل یہی سچویشن یہاں پر پیدا ہو رہی ہے، اور قاعدہ بھی یہی لاگو ہوگا. حرف علت نے اپنی حرکت پیچھے قاف کو دی، زیر، اور زیر کے موافق حرف یا میں چینج ہو گیا. یقیمو. اقامہ یقیمو. اقامتن. اجوف میں باب فعال سے جو مصدر آتا ہے وہ گولتا کے ساتھ آتا ہے. اقامتن میں بول رہا ہوں، تو یہ ایک پوائنٹ ہے، بس اس کو نوٹ کر لیں. باقی یہ چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ آگے پڑھتے جائیں گے آپ کی سمجھ میں آتی جائیں گی. تو اقامہ یقیمو اقامتن قائم کرنا. اقامہ اقامہ اقامو اقامت اقامتا اقمنا. اقمتا اقمتما اقمتم اقمتی اقمتما اقمتنا اقمتو اقمنا. یقیمو تقیمو تقیمو اقیمو نقیمو. یقیمانی تقیمانی تقیمانی تقیمانی. یقیمونا یقیمنا. تقیمونا تقیمنا تقیمینا. آپ چاہے نہ پڑھیں، آپ کی زبان پہ الفاظ چڑھیں گے انشاءاللہ تعالی والے. اقامہ یقیمو اقامتن قائم کرنا. ہاں جی، سیکھا پہچانے. یقیمونا جمع مذکر غائب. یقیمونا فعل اور فاعل وہ نماز قائم کرتے ہیں.
युकीमून अस्सलात व युकीमून अस्सलात, इस पोर्शन को भी संभाल के रख लें। अब देखिए हमारे पास सूरह बकरा का पहले रुकू के हवाले से मटेरियल जमा होता जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब तक हमने जो कुछ मटेरियल जमा किया है उसको इस्तेमाल कर लें, और फिर उसके बाद जो बाकी कुछ बातें हैं उनको बाद में करते हैं। सूरह बकरा की इब्तिदाई आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है। उसमें पहली आयत आपके सामने आई है अलिफ लाम मीम, एक आयत है, ठीक। और आयत के हवाले से मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आयत जो है ये, इसमें कोई ग्रामर का रूल, कोई ऐसी चीज आपको नहीं मिलेगी। ये सब के सब जो है तौकीफी उमूर कहलाते हैं, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने पे मौकूफ हैं। आप तो सबने अलिफ लाम मीम को एक आयत बताया, हमने मान लिया। आप तो सबने अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम एंड तक आपने कहा कि ये एक आयत है, हमने एक आयत मान लिया। तो आयत का छोटा बड़ा होना ये आपके सामने है। तो पहली आयत अलिफ लाम मीम आपके, और ये हरूफ मुक़त्तआत हैं, आपको पता है, आप इन्हें अलग अलग करके पढ़ते हैं, मिलाकर नहीं पढ़ सकते, और इनके माना अल्लाह बेहतर जानता है, हमें इनके माना मालूम नहीं है। दूसरी आयत है ज़ालिकल किताबु, इससे शुरू हो रही है। ज़ालिकल किताबु आपका इसमें इशारा और मुशारुन इलैह, ठीक। मुरक्कब इशारी, मुरक्कब इशारी आपका एक मुरक्कब नाकिस मुब्तदा बन रहा है, ठीक है। ज़ालिका अगर होता ज़ालिका किताबुन तो इसका तर्जुमा था वो किताब है। अब ज़ालिकल किताबु का तर्जुमा वो किताब, ज़ालिकल किताबु ये मुब्तदा में बना रहा हूं, और इस मुब्तदा जब भी आएगा उसके बाद उसकी खबर आएगी, और मैं खबर दे रहा हूं ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीही, ये किताब ला रैबा फी है। अब देखें, पहले नोट करें, मैंने कहा ज़ालिकल किताबु मुब्तदा और खबर दे रहा हूं ला रैबा फी, और मुब्तदा और खबर के बाद हम है खुद ब खुद ऐड करते हैं। तो ज़ालिकल किताबु ये किताब ला रैबा फी है। ज़ालिका भी मैंने कहा था वो तर्जुमा मैं कर रहा हूं ये, तो इसमें हम बात कर चुके हैं कि करीब की चीज की तरफ आप इशारा करते हैं दूर के लफ्ज से उसकी अजमत को शो करने के लिए। ये कोई मामूली किताब नहीं है, या फिर इसकी और भी जवाब लिखें कि ये वो किताब है। लेकिन अगर बात देखी जाए तो सिंपल सी बात है कि अजमत के लिए, करीब की चीज के लिए भी दूर का इशारा इस्तेमाल किया जाता है अरबी जुबान में। तो ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, अब जो खबर आ रही है वो पूरा एक जुमला आ रहा है, लाए नफी जिन्स के साथ शुरू हो रहा है। रईबा इसमें हम बात कर चुके हैं, 2 महीने पहले चले जाएं, 2.5 महीने पहले चले जाएं, उस वक्त हमने चीजें पढ़ी थी तफसीर से कि इसमें किसी किस्म का शक नहीं है। ज़ालिकल किताबों की एक खबर होगी ला रैब फी, और दूसरी खबर है हुदन लिल मुत्तकीन। मैंने कहा है कि हुदन खबर है, आप कहेंगे खबर तो रफा में होती है, खबर तो रफा में होती है, तो ये तो नसब में है। ये हुदन लफ्ज जो है ये मबनी इस्म की तरह इस्तेमाल होता है, मबनी है नहीं। असल में ये हुदन जो है, इसको भी आज मैं आपके सामने खोल देता हूं। मादा इसका था जी हा दाल या, और जरा मादे पे गौर करें, मादे पे गौर करें, कौन सा है खैर सी फेल के एतबार से? नाकिस, नाकिस याई। इस मादे को इस्तेमाल करते हुए एक इस्म बना हुदायुन, फुआलुन के वजन पर एक इस्म बना हुदायुन। ये हुदायुन था। अब हुदायुन को जरा मैं खोल के लिख रहा हूं, खोल के लिख रहा हूं। खोल के लिखने से क्या मुराद है? हुदायुन। अच्छा, हुदायुन इसमें और इसम की 3 इराबी हालतें होती हैं, हालत रफा, हालत नसब और हालत जर। हुदायुन हालत रफा, नसब क्या होगी जी?
اور جر کیا ہوگی؟ ہدا ین، ہدا یون، ہدا ین، ہدا ین۔ ہدا یون کو تو میں نے کھول کے لکھ دیا، اب ذرا ہدا ین کو کھول کے لکھیں۔ ہدا ین، ہدا ین کو کھول کے لکھیں۔ ہدا ین۔ ناقص میں ہم نے ایک قاعدہ پڑھا تھا، یاد ہے؟ ہدایا، حرف علت پہ حرکت ہے، پیچھے زبر ہے تو الف سے چینج کر دینا، ایسے ہے نا؟ تو یہ کیا بن گیا تھا؟ ہدا۔ حرف علت یا پر حرکت ہے، پیچھے زبر ہے، تو کس میں چینج ہو جائے گا؟ الف میں، الف میں چینج ہو گیا نا؟ تو یہ یا کو چینج کیا میں نے الف میں، ہدان۔ حرف علت پہ حرکت، پیچھے زبر، یا چینج ہو گیا الف میں، ہدان۔ حرف علت پہ حرکت، پیچھے زبر، حرف علت چینج ہو گیا الف میں، ہدان۔ الف خالی، نون ساکن، دو خالی اکٹھے ہو گئے تو کیا کیا تھا؟ ڈراپ کر دیا تھا حرف علت کو، ڈراپ کر دیں، الف ڈراپ کر دیں، الف ڈراپ کر دیں، کیا بچ گیا؟ ہدن، ہدن، ہدن۔ کھولا تھا نا، اب بند کر دیں، ہدن، بند کر دیا، بند کر دیں، ہدن اور بند کر دیں۔ تو ہدن، ہدن، ہدن مبنی نہیں ہے، اصلاً منصرف اسم تھا، لیکن چونکہ حروف علت آ گیا، حروف علت میں سے حرف آ گیا، اس لیے چینجز آئی، تو یہ ہدن یہاں پر رفع میں ہے، یہاں پر رفع میں ہے کیونکہ خبر ہے نا۔ تو یہ ہدن ہے، ہدایت ہے، کس لیے؟ متقین کے لیے، ہدل للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہ متقین کون ہے؟ متقین کون ہے؟ متقین کو آگے ڈیفائن کیا جا رہا ہے، الذین، وہ جو، موصول صلہ، یؤمنون بالغیب، یہ پورشن ہم کر چکے ہیں اس لیے اسے میں ایکسپلین نہیں کروں گا۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے۔ عمل کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ پورشن بھی ہم کر چکے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس میں سے جو ہم نے عطا کیا ہے انہیں، يُنفِقُونَ، یہ پورشن بھی ہم کر چکے ہیں۔ اس کے بعد آ گیا ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، اور وہ ایمان لاتے ہیں کس پہ؟ بات جس پہ ایمان لایا جائے، ماں جو انزلہ، یہ انزلہ ایک نیا لفظ ہمارے سامنے آ گیا، اب اس کو سمجھ لیں، ایک سیکنڈ میں، ایک سیکنڈ تو بہت کم ہوگا، ایک منٹ میں انشاءاللہ سمجھ لیں گے آپ۔ ہم نے باب فعل میں نون زال عام مادہ استعمال کیا تھا، انزلہ ینزلو، ایسے ہی تھا نا؟ انزلہ اس نے نازل کیا، یہ ہے انزلہ۔ انزلہ کا مضارع بنتا ہے ینزلو، ینزلو سے اگر ہم واحد متکلم کا صیغہ بھی لائیں تو وہ بنے گا انزلو، یہ تو انزلہ،
یہ اس سے بھی نہیں ملتا. تب یہ کیا ہے؟ اس کی طرف آئیں. آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو ماضی مجہول اور مضارع مجہول کروایا تھا، اور ماضی مجہول کا اور مضارع مجہول کا یونیورسل قاعدہ بتایا تھا. تو اب وہ یونیورسل قاعدہ وہ اپلائی کرنا ہے. انزلہ اس نے نازل کیا. ماضی مجہول کا یونیورسل رول کیا ہے؟ آخری حرف کو چھیڑنا نہیں ہے، پچھلے کو چھوڑنا نہیں ہے، اسے کیا کرنا ہے؟ زیر لگانی ہے. اور پیچھے جو حرکت والے حروف ہیں ان کی حرکت کو پیش حرکت سے چینج کر دینا ہے. پیچھے ایک ہی حرکت والا حرف ہے حمزہ، زبر تھی، اس کو پیش سے چینج کر دیا، کیا بن گیا؟ انزلہ. انزلہ اس نے نازل کیا، انزلہ اس کو نازل کیا گیا. تو یہ انزلہ ہے مجہول. یہاں سے آپ کو اب مزید بھی اب آپ کے مجہول بھی ساتھ ساتھ بنانے آ گئے. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کیا گیا. وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. یہ متقین کی صفات بیان ہو رہی ہیں. اگر آپ متقین دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ ڈیفینیشن پہ پرکھیں اسے. اور پھر اگلی صفت ان میں کیا ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون. اس کو بھی ہم کر چکے ہیں. لے جی اس پورشن کو ذرا دیکھ لیں. الف لام میم ذالک الکتاب، قرآن مجید پر تعارف کروا رہا ہے کہ یہ کتاب لا ریب فیہ ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. نہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے کی صورت میں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل کرتا ہے، اور دوسرے اس کے مضامین میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اور دوسری یہ کتاب جو اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ یہ ہدن ہے، ہدایت ہے للمتقین، متقین کے لیے. ویسے تو یہ ہدن للناس بھی ہے، آگے سورہ بقرہ میں آپ کو ملیں گے الفاظ، لیکن یہاں پر خاص مینشن کیا گیا اس کی ہدایت سے فائدہ وہ اٹھائیں گے جن کے اندر خوف ہے، جن کے اندر خوف خدا ہے. اب وہ متقین کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس میں سے جو ہم نے دیا انہیں. دو چیزیں سامنے ہیں، ایک تو سارا نہیں، اس میں سے، اور ہم نے انہیں دیا ہے یہ دوسری چیز، وہ خرچ کرتے ہیں. یہاں پر زکات بھی مراد لی جا سکتی ہے نماز کے فوراً بعد. ٹھیک. والذین، اور وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر نازل کیا گیا یعنی قرآن مجید. وما انزل من قبلک، اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا یعنی تورات، زبور، انجیل اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، انہیں مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کرتے ہیں. اور ان کی سب سے اہم صفت وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون. اب یہ گرامر کے بغیر آپ اس کا ترجمہ نہیں سمجھ سکتے. اور آخرت پر تو انہیں پکا یقین ہے. یعنی آپ کسی کو ایک ترجمہ کرتے سنیں تو آپ کہیں گے کہ جی خام خی اتنا زور لگا رہے ہیں. حالانکہ خام خی زور والی بات نہیں، یہ الفاظ بتا رہے ہیں. ایسی تھا نا، یوقنون بالآخرۃ تھا، اس کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کیا، زور پیدا ہو گیا. پھر مفعول کو شروع میں لائے اور زور پیدا ہو گیا. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون. اور پھر ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اولئک، یہ لوگ، اولئک علی ہدن. اب دیکھیں ہدن علی کے بعد آ رہا ہے، علی حرف جر ہے، اور حرف جر کے بعد اسم مجرور ہوتا ہے، تو ہدن یہاں پر مجرور ہے. یہاں پر ہدن مرفوع تھا اس لیے کہ خبر بن کر آ رہا تھا، اور یہاں پر ہدن مجرور ہے اس لیے کہ حرف جر کے بعد آ رہا ہے. اولئک علی ہدن،
یہ وہ لوگ ہیں جو ایسی ہدایت پر ہیں، نکرہ کا ترجمہ کروں، ایسی ہدایت پر ہیں جو کہ من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، ایسی ہدایت پر ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ہے. اور وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور یہ جملہ اسمیہ میں حصر کا مفہوم ہم پہلے پیدا کر چکے ہیں. اولئک مفلحون، وہ فلاح پانے والے ہیں. اولئک ہم ضمیر لایا بیچ میں اور خبر کو معرفہ کر دیا. اولئک هم المفلحون، دیز آر the successful. یہ ہیں فلاح پانے والے، یہی فلاح پانے والے. پھر ہو گیا. تو الحمدللہ دیکھیں جی باب فعال پڑھنے کی برکت کہ باب فعال پڑھا آپ نے، آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کا اتنا پورشن الحمدللہ ہم نے کر، یعنی اب اس میں سے کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کے بارے میں آپ یہ کہیں گے جی ہم نے نہیں پڑھا. تو الحمدللہ ہماری جو 3 مہینے کی محنت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اگر اب بھی آپ کو اس میں سے کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا، کوئی فعل، کوئی اسم، کوئی حرف، تو میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر صلاحیت پیدا کرے کہ میں آپ کو سمجھا سکوں. ٹھیک. اور اگر سمجھ آ گئی ہے تو پھر بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو مجھے اور زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے زیادہ لوگ جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے. تو الحمدللہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات پہلے رکوع کے حوالے سے ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے، تو ہم نے مکمل کر لی. باب فعال اس کے ساتھ ہی ہمارا تقریباً آپ کہنے مکمل ہو گیا، اس حوالے سے کہ ہم نے کس کس کو کیا. اجوف کے بعد ہم نے اس کو ذرا چھوڑ دیا تھا. اجوف کے بعد ایک ناقص رہتا ہے، تو وہ کہیں مس نہ ہو جائے، تو اس کا بھی ایک آدھا مادہ جو ہے پریکٹس کر لیں، تاکہ آج ہم باب فعال کو کلوز کر دیں اور پھر نئے لیکچر میں ہم اپنے نیکسٹ باب جو ہے مزید فی کا باب اس کو ہم شروع کریں. اجوف واوی تک ہم نے مادے جو ہیں وہ باب فعال میں ڈسکس کر لیے ہیں. اجوف جائی کا مادہ بھی استعمال ہوتا ہے، اس میں اس کے مادے کو میں سمپلی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. چینجز وہی ہیں جو واوی میں آئی ہیں. مادہ ہے زا، یا اور غین. از یا غا، از یا غا، ہاں جی. اقواما سے کیا بنا تھا؟ اقاما. تو از یا غا سے کیا بن جائے گا؟ ازاغا. یعنی حرف علت نے اپنی حرکت پیچھے دینی ہے، زا کو زبر دی اور حرف علت الف میں چینج ہو گیا ازاغا. حرف علت یا نے اپنی حرکت پیچھے دی زیر، اور زیر کے موافق یا میں چینج ہو گیا یزیہو. ازاغا یزیہو ازاغتن، ٹیڑھا کرنا، ٹیڑھا کرنا. یہی مادہ جب ثلاثی مجرد میں آتا ہے باب ضربہ یضربو سے، تو اس وقت بنتا ہے زاغا یزیہو. زاغا یزیہو، ٹیڑھا ہونا، اس کے معنی ہے ٹیڑھا ہونا. اور باب فعال کی خصوصیت ہے کہ یہ لازم کو متعدی کر دیتا ہے، یعنی ٹیڑھا کرنا. تو زاغا زاغا زاغو. ہاں جی، زاغو کا کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ ٹیڑھے ہوئے، وہ ٹیڑھے ہو گئے. اور ازاغا کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اس نے ٹیڑھا کر دیا. ازاغ اللہ، اللہ نے ٹیڑھا کر دیا. ازاغ اللہ قلوبہم، ان کے دلوں کو. بڑے پیارے الفاظ ہیں قرآن مجید کے. فلما زاغو، بس جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. جی ناقص واوی کا مادہ ہے میرے پاس لام، ہا اور واؤ. دیکھیں ناقص ہے، حرف علت واؤ، ناقص واوی، لام ہا واؤ. الہوا یلہبو، الہوا یلہبو،
یہاں پر ایک یونیورسل رول جو ہے وہ نوٹ کر لیں کہ جب بھی ناقص واوی مزید فی افعال میں جاتا ہے، جب بھی ناقص واوی مزید فی افعال میں استعمال ہوگا تو وہ واو جو ہے یا میں چینج ہو جایا کرے گا، تو ناقص واوی بن جائے گا ناقص یائی، ناقص واوی ناقص یائی بن گیا. تو الہوا سے کیا بن گیا جی؟ یہ الحیا، الحیا یلہیو. اب اس میں ناقص کے قواعد اپلائی کریں، آپ کے لیے آسان ہو گیا. حرف علت پہ حرکت ہے، پیچھے زبر ہے، تو الف کی صورت میں، اور یا ہے تو الف مکسورہ کے طور پہ الہا. یا پر پیش پیچھے زیر، یا ساکن ہو جاتی ہے، یلہی، الہا یلہی. کیا کرنا، کیا معنی ہے اس کے؟ الہا یلہی، غافل کر دینا، غافل کر دینا. اس نے غافل کر دیا، کیا عربی ہوگی؟ الہا. اس نے تم سب کو غافل کر دیا، الہاکم. اب اس کے ساتھ ضمیر ہے تو آپ اس کو الف کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں، الہاکم. اب کس نے تم سب کو غافل کر دیا؟ التکاثر نے. تو الہاکم التکاثر، اور نے تمہیں غافل کر دیا. کس چیز سے غافل کر دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے. اور وہ کثرت کس میں ہے؟ اموال میں اور اولاد میں. تو الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی. تو الہا یلہی، الہاء غافل کرنا. تو ناقص تک الحمدللہ ہمارا جو ہے مزید فی ابواب میں باب فعل غیر فی فعل کے حوالے سے مکمل ہو گیا. اب مزید اس میں لفیف کی صورت بھی آ سکتی ہے، جو ہم نے بات کی تھی. لفیف کوئی نئی چیز نہیں ہے. لفیف مفروق مقرون یا تو ناقص مثال اور ناقص کا مجموعہ ہے، یا پھر وہ اشرف اور ناقص کا مجموعہ ہے. اس میں کوئی نیا قاعدہ تو اپلائی نہیں ہوتا. اب یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی اپنی محنت پر کہ کچھ مادے آپ کی بک میں دیے ہوئے ہیں، آپ اس بک میں ان مادوں کو استعمال کر کے سیکھے. پہلے ماضی اور مضارع کا سیگا بنائیں، یہ اصل کام ہے. تو الحمدللہ ہمارے مزید فی ابواب میں پہلا اور قرآن مجید میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا باب فعل مکمل ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.